حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرم نہ کرو، کہ جو کل پڑھا تھا، شرم نہ کرو، اللہ والوں کے پاس آؤ، ان کو اپنے دل کی بات بتاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا کہ فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جلدی گناہ چھوٹتے نہیں چھوٹتے۔ جناب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی میں بڑا سرور، بڑا مزہ آتا ہے جی۔ پہلے حدیث واقع سمجھ لیں، گانا، حضرت عبداللہ ابن پہلے حدیث واقع کہ گانا نفاق بےایمانی کو دل میں اس طرح اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے جناب۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں گانا باجا مٹانے آیا ہوں۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گانا زنا کا منتر ہے، گانے سے گندے خیالات اور یہ سب چیزیں ابھرتی ہیں جناب۔ آج کل مختصر مجلس ہوتی ہے تو اب اس کی تفصیل زیادہ ہے لیکن سنو آگے۔ عام لوگ کہا کرتے ہیں، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کر رہا ہوں، عام لوگ کہا کرتے ہیں کہ میاں گانا سننا تو وہ چیز ہے کہ مزہ آتا ہے تو سنو، سانپ کو بھی مست کر دیتا ہے گانا۔ تو میں کہتا ہوں یہ مرلی بجاتے ہیں نا، توتلی کیا کہتے ہیں، بانسری نہیں، وہ دوسرا جو بھی بتاتے ہیں وہ، اور میں کہتا ہوں یہی دلیل ہے کہ یہ خاص حالت لائق اعتبار نہیں، کیونکہ لائق ماننے کی وہ حالت ہے کہ انسان ہی میں پائی جائے اور دوسرے میں نہ پائی جائے۔ خاص بات تو انسان میں ہوتی ہے نا، وہ پائی جائے، لیکن وہ تو سانپ میں بھی ہے۔ پھر فرما رہے ہیں کہ اور جب سانپ کو اس کا اثر ہوا تو معلوم ہے گانا سننے سے ایسی کیفیت ہوتی ہے جو انسان میں بھی اور دوسرے جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، اس لیے کمال تو نہیں ہوا۔ انسان کا خاص کمال تو وہ ہے کہ تمام مخلوق سے بڑھ جائے، بلکہ فرشتوں پر بھی۔ وہ کمال یہی ہے کہ اللہ میاں کی 100% پوری تابع داری اور نفس کی درستی پیدا ہو۔ نفس کی درستی یعنی کہ نفس حرام خواہشات جو کرتا ہے وہ ٹھیک ہو جائیں، وہ مرتے دم تک خواہشات ہوں گی حرام، یہ بھی یاد رکھنا۔ ہم یہ چڑھانے والی بات نہیں ہے دین میں، صاف صاف بات ہے کہ آخر تک خیالات آئیں گے، چاہے بوڑھا ہو جائے آخر تک خیالات آئیں گے، چاہے بوڑھا ہو جائے وہ، اس خیالات پہ عمل نہیں کرنا ہے، اللہ کا ولی بننا ہے اور لوگوں پر محنت کرنی ہے، دوستوں پر محنت کرنی ہے ان کو۔ جیسے ہم جا رہے ہیں ایئرپورٹ جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ دوست کی گاڑی خراب ہے، رک گئے، کیا ہوا بھائی؟ کہ پیٹرول نہیں ہے، تو اس کو ٹوک کر کے ہم پیٹرول پمپ پہ پہنچا دیں گے کہ اچھا بھائی اب مجھے اجازت ہے کہ ہاں بس میں پہنچ گیا۔ تو اسی طرح جو گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے ہم بھی گزار رہے ہیں، تو ہم گناہ سے بچ کر، اور اس کے بعد جو دوسرے جا رہے ہیں دوزخ کی طرف، اس کو انہوں نے پیٹرول پمپ پہ پہنچایا، ہم اس کو خانقاہ پہنچا دیں گے، راستہ دکھا دیں گے کہ بھائی اب آپ کی مرضی آگے۔ سبحان اللہ۔ وہ کمال یہ کہ اللہ میاں کی پوری تابع داری اور نفس کی درستی پیدا ہو۔ ہاں اگر تابع داری کے ساتھ جوش کی حالت بھی پیدا ہو جائے اور اچھا ہے، کیونکہ یہ نفس میں تیزی پیدا کرتا ہے، اس لیے تابع داری میں مددگار بن جاتا ہے۔ جیسا کہ انجن میں ابھی بھی کچھ انجن پرانے ہیں جس میں ایندھن ڈالا جاتا ہے، جیسا کہ آگ کے انجن میں آگ کی گاڑی میں بغیر آگ کے ڈھیلنے سے چلتی ہے، مگر آگ سے خوب تیز چلتی ہے۔ بھائی 50 لوگوں نے ڈبے کو آگے تک دھکے دیے، صحیح، لیکن کہ انجن اگر لگ جائے ساتھ میں تو اس میں آگ ڈال دی جائے تو گاڑی خوب تیز چلتی ہے۔ غرض اب سننا ذرا، غرض اصل مقصود تابع داری اور خدا کے نزدیک ہے، اصل مقصود تابع داری جو ہے خدا کے نزدیک ہے، اور اگر بھڑک نہیں ہے پڑی مت ہو، اور جو دونوں ہوں تو یہ بہتر اور اچھا ہے کہ جوش بھی آئے، آگے بھی بڑھنا شروع کر دیں۔ لوگ اللہ والوں کی صحبت کا اثر چاہتے ہیں، مگر اکثر لوگ آداب صحبت کو جانتے بھی نہیں۔ نیک صحبت، اللہ والوں کی صحبت کے جو طریقے وہ اختیار کیجئے، پھر دیکھیے کہ اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ طرح طرح کے بکھیڑے لے کر شیخ کی خدمت میں جاتے ہیں، کوئی کیس کے واسطے دعا کراتا ہے، کوئی اولاد کے واسطے دعا کراتا ہے، کوئی منع نہیں۔ اللہ، ارے بھائی اللہ میاں کا چاہنے والا بھی کوئی ہے کہ شیخ سے اس لیے تعلق کرے کہ مجھے اللہ والا بننا ہے؟ دعا کا منع نہیں کر رہا کہ کوئی کہے دعا کرے مجھے جاب مل جائے، دعا کریں کہ مجھے جو ہے وہ میں اچھے نمبر پاس ہو جاؤں، منع نہیں، لیکن کوئی چیز گری کیا؟ اچھا وہ گرا پرچہ، جزاک اللہ۔
اللہ میاں کا چاہنے والا بھی کوئی ہے؟ شیخ کے پاس سوائے ضروری بات کے کچھ بات نہ کی جاوے، اگر وہ خود بھی دنیا کی بات کریں تو یہ سمجھو کہ انتہا کے مرتبے تک پہنچنے والوں کو ان سے نقصان نہیں پہنچتا۔ اگر اللہ والا کوئی دنیا کی بات کرتا ہے تو اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، اور تم ابتدائی حالت میں ہو اس لیے تم کو نقصان ہوگا۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی اب بات پوچھنے کی ہو تو یوں گمان رکھا کہ ہم جا کر بیٹھتے ہیں، پوچھنا نہ پڑے خود ہی شیخ بیان کر دیں۔ غیب کا علم تھوڑی ہوتا ہے۔ جیسے کل تھا رات کو بیان ہو کے ختم ہوا، ایک صاحب نوجوان نے پرچہ دیا، ماڈل کالونی سے آیا تھا، کہ خط میں جو پوچھا تھا سب کا جواب مل گیا، یہ اللہ کی طرف سے۔ ہر دفعہ تو ایسے نہیں ہوتا جناب، اس لیے اگر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی شیخ خود بیان کر دیں۔ صاحبوں، اول تو یہ بات کشف سے ہوتی ہے، اور کشف ہمیشہ اختیار میں نہیں، اور مان لو کہ ان کو کشف بھی ہو گیا تو کیا ضرور کہ تمہاری بات کا جواب بھی دیں گے؟ فرض کریں بیان کرتے ہوئے کشف ہوا اور ماں باپ کے حقوق پر بیان کر دیا، اب یہ کس کو کیا معلوم کہ اس کی یہ اپنے دل میں خیال لا کر آیا ہے، جو اس کو جا کر کہے کہ بھائی تم نے بیان سنا ہے ذرا خیال رکھنا۔ فرمایا کیا حضرت مجدد کی باتیں ہیں، اگر ان کو کشف ہو بھی گیا تو کشف جو ہے کیا ضرور ہے کہ تمہارے بات کا جواب بھی دیں؟ جب تم حاجت والے ہو کر پوچھنے سے بے پرواہ ہو تو وہ بے پرواہ ہوں تو کیوں مجبور کیے جا رہے ہیں؟ بھائی جب آپ پوچھ ہی نہیں رہے تو آپ کو کوئی مجبور نہیں کر رہا، پھر آپ اس کو کیوں مجبور کریں کہ وہ بتائیں؟ کل کو ایک مثال ہے کہ دل میں آیا، کشف ہوا کہ بھئی ان کے دل میں ماں باپ کا پوچھنے کے بارے میں ہے، اب ہم اس سے پوچھیں تو وہ کہ بھائی نہیں میرے دل میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، شرم کے مارے یا دوسرے شیخ سے تعلق ہے تو بتاؤ شیخ کی بات کیا خراب ہوئی نہیں ہوئی؟ کہہ رہے نہیں میرے دل میں ہے لیکن میں نہیں بتا رہا ہوں، تو میرا دوسرا شیخ ہے میں اس کو بتاؤں گا، یا ایسے ہاں آگ لگی ہوئی ہے ماں باپ سے لڑائی کے اندر، وہ کیا بات سمجھے گا؟ خود جس کو طلب ہے وہ ڈاکٹر سے کہے گا بھائی اس پر چلو کیا اللہ نے حضرت کے میرے پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد دلائی کہ یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ تو حضرت کا نہیں ہے۔ شوگر کی کانفرنس ہوئی، ورلڈ کے بڑے بڑے ڈاکٹر آئے اور جو سامنے بیٹھے ارے میری حالت تو یہی ہے، ارے پیر تو میرے بھی سوج رہے ہیں، ارے ارے ارے، تو ڈاکٹر سے پوچھ نہیں رہا تو شفا ہو جائے گی؟ ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کر رہا تو کیا دوائی اس کو مل جائے گی؟ اس کو خود جو آخر میں سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے وہ خود پوچھے گا یہ سب ایکسکیوز می یہ جو نشانی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جناب؟ تو جب تم پوچھنے والے بے پرواہ ہو تو اگر پیر صاحب بھی بے پرواہ ہوں تو کیوں مجبور کیے جاویں؟ پھر یہ کہ تمہارے پوچھنے سے ان کو شفقت اور مہربانی تمہارے اوپر زیادہ ہو جائے گی، یہ اس بات کا جواب ہے جو کہتے ہیں پوچھنے سے فائدہ کیا، خط لکھنے سے فائدہ کیا؟ فائدہ ہو یا نہ ہو ان کی شفقت اور مہربانی تو ملے گی۔ یہ میرے پاس ڈائری میں لکھا ہوا تھا یہ جملہ بیان کرنے کے لیے، وہ ماشاءاللہ سامنے آ گیا، یاد دلانا میں پھر اس میں کاٹ دوں، اس میں جملہ یہ تمہارے پوچھنے سے ان کو شفقت اور مہربانی تمہارے پاس زیادہ ہو جائے گی، ضرور پوچھو، جو کل بھی عرض کیا تھا نا شرم مت کرو، ضرور پوچھو۔ کیا حضرت مجدد کی بات میں مزہ نہ آئے تو پھر کس کی بات میں مزہ آئے گا بھائی؟ تمہارے پوچھنے سے ان کی شفقت اور مہربانی تمہارے پر زیادہ ہو جائے گی، ضرور پوچھو۔ جب وہ بغیر تمہارے پوچھے یہ چاہتے ہیں کہ تم کو معلوم ہو جاوے اور تمہیں نیک بختی حاصل ہو تو تمہارے پوچھنے سے اور زیادہ مہربانی کریں گے۔ جب تمہارے پوچھنے سے تمہارے خیالات سے وہ خوش ہیں تو جب پوچھیں گے تو اور خوش ہو جائیں گے جناب۔ ضروری بات پوچھنے سے رکنا نہ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ہم سب کو اللہ والا بنائے، عافیت سے رکھے، خوشیاں عطا فرمائے، اور غم سے اللہ تعالیٰ بچائے اپنی رحمت سے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔